اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ التکاثر کی تلاوت فرمائی گئی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ باہم کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اس صورت میں کل 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ تکاثر کے آنے کے سبب اس صورت کا نام سورۃ التکاثر رکھا گیا۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو واضح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ کثرت کی خواہش نے انسان کو مقصد سے دور کر دیا ہے۔ پہلی آیت میں بات بتلائی گئی، الہاکم التکاثر، زیادتی کی حرص نے، ہوس نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب کیا زیادتی، کس چیز کی کثرت نے؟ اس میں علماء مفسرین نے بیان فرمایا، سب سے پہلے ہے مال، انسان کا مال، اسی طرح اس کی اولاد، اسی طرح اس کی جائیداد، اس کے عالیشان محلات، اس کی بلڈنگ بنائی ہوئی، اسی طرح جس ناحیے سے وہ اپنی جائیداد بنانے کی اس دنیا میں کوشش کرتا ہے، اس چیز کو جمع کرنا یا پھر اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ ایک چیز ہے مال کو جمع کرنا، ایسا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی خواہش یہ رہتی کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں، میں مال اتنا کماؤں، اتنا جمع کروں کہ فلاں میرا مقابلہ نہ کر پائے۔ اور بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں فخر کر سکوں، میں اپنا لوہا منوا سکوں، میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں کیا ہوں، میرے پاس کیا ہے، میں کیا کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں کس کی بنیاد پر؟ مال و دولت کی کثرت کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کثرت ہے، یہ جو حرص ہے، اس حرص کی چکر نے تمہیں اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حد یہ ہو گئی
کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے منہ میں جا گرے۔ انتہا یہ ہو گئی کہ انسان دنیا کی دولت کے پیچھے اتنا بھاگا، اتنا بھاگا، اتنا سمیٹا، اتنا جمع کیا کہ کبھی اسے اللہ یاد ہی نہیں آیا۔ قبر میں جانے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی اصل میں تھا کہاں۔ انسان کی زندگی اور موت کے درمیان 4 مرحلے ہوتے ہیں، 4 مرحلے جہاں پر انسان واقعی معنوں میں اپنے آپ پر بہت افسوس کرتا ہے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں کبھی ایسی مصیبت میں، ایسی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا والے اس مصیبت سے، اس بیماری سے اسے باہر نکال نہیں سکتے۔ لا علاج بیماری لگ گئی، کہیں بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر ہر کوئی ہاتھ اٹھا لے رہا، بتا رہا نہیں، نہ صحیح علاج مل رہا، نہ دوا مل رہی، بس پریشان پریشان۔ ایسے وقت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے کیا، یہاں تو میرا علاج ہی نہیں ہے، جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، جسے میں جمع کر رہا ہوں، ارے وقت پڑنے پر یہ تو چیز میرے ساتھ دینے والی ہی نہیں ہے۔ میرا مال اتنا پڑا ہوا ہے لیکن ایک میری بیماری کا حل یہ مال نہیں نکال رہا ہے۔ بڑا افسوس کرتا ہے انسان کہ کیسی دنیا کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کہ میرا مسئلہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس سے ذرا آگے آئیے، انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور یہ دنیا اس کے سامنے آتی ہے، تب وہ افسوس کرتا ہے کہ ارے ہائے کاش ذرا وقت مل جاتا، تھوڑا ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ، کہ کاش کہ میں اِلَىٰ أَجَلٍ، تھوڑی مدت مل جاتی، ذرا مجھے مہلت مل جاتی تو میں سارا مال لٹا دیتا، فَأَصَّدَّقْ، صدقہ کر دے کر، وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں سے اپنے آپ کو کر لیتا۔ لیکن اس وقت میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب فائدہ نہیں دے گی چیز جو تو دنیا میں کمایا، اب وہ تیرے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، وہ تو چلے گیا تیرے ہاتھ سے۔ ایسے وقت میں انسان بہت افسوس کرتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے، ختم۔ تیسرا مرحلہ ہے قبر کا۔ جب اسے قبر میں ڈالا جا رہا ہے تو اتنا دنیا کے پیچھے بھاگا، اتنا جمع کیا، اتنا مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے جائیدادیں اس نے بنا کے رکھی ہے، اتنی محفوظ بلڈنگیں اس نے بنائی ہے، لیکن جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو بالکل تنہا ہے۔ پہننے کے لیے سلائی کا کپڑا بھی نہیں ہے، کفن میں لپیٹ کے قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ تب وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ جو دنیا تھی اس نے بڑا مجھے دھوکہ دیا ہے، کم بخت ساتھ آئی نہیں ہے، بہت بھاگا اس کے پیچھے، بہت کیا زندگی لگا دیا، اپنی جوانی لٹا دیا، بڑھاپا لٹا دیا، ادھیڑ عمر کو لگا دیا، اپنا سارا علم جو حاصل کیا اسی کے پیچھے لگایا، زندگی پر تجربے کمائی مال دولت بس اسی کے پیچھے لگا دیا۔ ہائے افسوس کہ قبر میں میرے ساتھ آتی ہی نہیں یہ چیز، افسوس کرے۔ حتی زرتم المقابر، قبر کو دیکھ لیا لیکن آنکھیں نہیں کھولی، غافل ہی پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہا ہے اس دنیا کی اور اس دنیا میں پائے جانے والی ہر چیز کی، جس کے پیچھے بھاگ کر انسان اللہ رب العالمین سے غافل ہو رہا ہے، جو جس مقصد کے تحت اسے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو سے اعراض کرتے ہوئے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک مرحلہ میدان محشر کا ہوگا جہاں پر ہر ایک کے نامہ اعمال بانٹے جائیں کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا، کیا بنایا تو دنیا میں رہ کر۔ دنیا میں تجھے ہم نے بہت کچھ دیا تھا لیکن اس دینے سے تو نے آخرت میں کیا کمایا، کون سا در ہے تیرے پاس، کون سے اعمال ہیں، کون سی نیکیاں ہیں، رجسٹر سامنے پڑا ہوا ہے، کیا ہے اعمال بتائیے ذرا۔ ایسے وقت میں بڑا افسوس کرے گا، کاش میں دنیا میں خرچ کر لیتا،
اس مال کو اعمال میں بدل لیتا، اجر میں بدل لیتا، کاش کہ جو سمیٹ کے رکھا تھا صدقہ نکال لیتا، کم از کم غریبوں میں بانٹ لیتا تو آج میرے کام آ جاتا تھا، آج میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ ایسے مرحلے ہیں جہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا نے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں فرما دیا، قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا دھوکہ ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، یہ ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ تم کس کے پیچھے بھاگو گے وہ تمہیں چھوڑ کر ہی چلا جائے گا، وہ تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو کیفیت اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے رہتی ہے، اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ اگر ابن آدم کو مال و دولت کی 2 بھری پڑی وادیاں دے دی جائے، 2 محلات اسے دے دی جائے، جاؤ یہ بھی رکھ لو یہ بھی رکھ لو، لیکن انسان کے اندر ایسی حرص ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ سائیڈ میں رکھ کر کہتا ہے کہ اور ایک بھی مل جائے تو بہتر تھا، اور بھی ذرا مل جاتا تو اور تھوڑا میں جمع کر لیتا۔ ایک چیز ملی قناعت نہیں کرتا، اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا، اس کو ڈبل کیسا کروں، وہ ڈبل سے ٹیبل کیسا ہونا، اس سے کیسا پروفٹ مل سکتا، یہ ان لوگوں کو دیے تو کیا ملتا، کاروبار میں لگاتا ہوں اور پروفٹ آتا، جب دیکھا جائے گا دیں گے جب۔ اس طرح کی خواہشات، حرص، ہوس انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ۔ ہاں، آدم کے پیٹ کو یہ دنیا نہیں بھر سکتی، صرف قبر کی مٹی ہی اس کی پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ دنیا میں انسان کو دیکھو جتنا بھی مل جائے، ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ افسوس کے ساتھ ہی بیٹھے گا کہ ہاں اور کچھ مل جاتا تو بہتر ہوتا، اور دوسری دنیا تلاش کرتے ہو، وہاں پر بھی میں جا سکتا ہوں کیا، وہاں پر بھی پراپرٹی بنا سکتا ہوں کیا۔ یہ کیفیت انسان کی۔ حتی زرتم المقابر، پھر اللہ تعالیٰ کلا سوف تعلمون، اب چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی دنیاوی زندگی ہے، جی رہے ہیں، ابھی نہیں معلوم ہوتا، سوف عنقریب تم جانتے ہو، ساری چیزیں سمجھ میں آئے، اب سمجھ میں نہیں آتا، سب اچھا بھلا دکھ رہا نا، اچھی زندگی ہے، اچھی لائف کیا ہے، بالکل سیٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے عنقریب معلوم ہو جائے گا، جب تمہاری سانسیں اکھڑنے لگے گی، جب تم موت کے قریب آ جاؤ گے تو یہ دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی، لہذا اس کیفیت کے تم پر حاوی ہونے سے پہلے تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آؤ اور توازن برقرار رکھو۔ محترم سامعین، اتنی جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا جو مال دولت ہے پورا لٹا کے تنہا آپ منگتے ہوئے بیٹھ جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن رہنا، بیلنس رہنا، جھکنا نہیں دنیا کی طرف۔ اور جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے کسی مسئلے میں کہ اب کیا کیا جائے، تو ایسے وقت میں دنیا کے نقصان کو برداشت کر کے آخرت کو ترجیح دینا پڑے گا۔ یہ کیفیت ہماری ہمیشہ ہونی چاہیے۔ دنیا کا مسئلہ ہے، بڑا پروفٹ آپ مار سکتے، لیکن اس میں کیا ہے، کچھ حرام شامل ہے، اس میں کچھ دھوکہ ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، دنیا کو نہیں، کہ میں دنیا میں سمیٹ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں اس کا کیا جواب ہے میرے پاس۔ آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کو لات مار دینا۔ دنیا کمائیے، آپ بے شک کمائیے، کوئی شریعت میں روک ٹوک نہیں ہے، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آ جائے دنیا کے مقابلے میں تو ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی جائے گی، دنیا کے ہر نقصان کو برداشت کیا جائے گا۔ یہ کیفیت ہمارے اوپر ہمیشہ طاری ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ دیکھیے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو نبی نے کیا فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ، کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ صرف 3 ہی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے عمل میں، اس کے اجر میں اضافہ کرتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال کو
اعمال کا درجہ دینے کے لیے وہ اپنے مال سے صدقہ جاریہ کرتا رہے، مال کو اپنے مٹھی میں رکھے، ہاتھ میں رکھے، لیکن یہ مال کی جو محبت ہے یہ دل میں نہیں اترنا چاہیے۔ دل میں اتر گئی تو پھر خالی سیونگ ہوتی، ہاتھ میں رہا تو چلے جاتا ہاتھ سے، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے۔ دل میں محبت آ گئی آپ کے تو پھر ہاتھ کی مٹھیاں کیا ہے، بند ہو جاتی، نہیں کھول سکتے آپ، کیونکہ یہ یہاں سے نکل کر یہاں پر آ گئے، اب یہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا، ایک درہم، 1 روپیہ۔ پوچھا یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میری ملکیت ہے، یہ میرا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، پتی زبردست بات کہی انہوں نے، یہ تیرا نہیں ہے، جو تیرے ہاتھ میں جو 1 درہم ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا اس وقت ہوگا جب تو اسے کسی نیک کام میں خرچ کرے، یا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ صدقہ کر دے، بہرحال کسی بھلے کام میں آپ لگا دے، تب یہ آپ کا مال ہوا۔ اس کے بعد عربی میں انہوں نے ایک شعر کہا جس میں حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انت للمال اذا امسکتہ، کہ جب تک تو مال کو لیے بیٹھا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو مال کی ملکیت میں ہے، تو مال کا غلام ہے، تیرے کو مال کی حفاظت کرنا پڑے گا، تجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، یعنی کہ اس مال کا تو غلام بن گیا جب تک یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا وَإِذَا أَنفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو پھر وہ مال تیری ملکیت میں آ جائے گا۔ مال ہم نے خرچ نہیں کیا، اپنے ہاتھ میں ہے، اب اس کی غلامی آپ کرتے رہیں گے، ہمیشہ سوچ، پیسے آ گئے اب کیا کرنا، کہاں لگانا، کہاں دے سکتے، کہاں لگا سکتے، کیسا حفاظت سے رکھنا، کون پوچھ لیتے کہ قرضہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، دبا کے غلامی، مال ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اب یہ سوچ کے بجائے اگر ہم اللہ کی راہ میں لٹا دیے تو وہ ادر کی شکل میں سیف ہو گیا، ختم، اب وہ ہمارا غلام بن گیا، اب وہ ہماری ملکیت میں آ گیا، اب اسے کوئی نکال بھی نہیں سکتا، کچھ نقصان بھی نہیں، وہ سیف ہو گیا، وہ کوئی اسے چرا بھی نہیں سکتا، وہ ادر کی شکل میں سیف ہو گیا۔ لہذا اس واقعے میں بڑی عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم جتنے مالدار بنتے جائیں گے، یاد رکھو مال کے غلام بنتے چلے جائیں گے، اور جتنی سخاوت اس مال کے آنے کے بعد ہمارے پاس آئے گی، جتنا دل کھلا ہوگا، جتنا ہاتھ کھلا ہوگا، اتنا ہی مال آپ کا غلام بنتا چلا جائے گا، اور یہ مال گرچہ کے دنیا میں ہاتھ سے بظاہر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت میں اجر کی شکل میں سیف ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ یہ جو مال کو خرچ کرنا، یہ جو ہے، یہ جو صدقہ کرنا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے کہ اس سے تمہارے مال میں کمی ہوتی نہیں ہے، تم ادھر سے دو، اللہ تعالیٰ ادھر سے رستہ نکالتا، تم ادھر لٹا دو، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب کو وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے، تم سوچتے بھی نہیں، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا، تم پروفٹ آدھا سوچتے، اللہ تعالیٰ ڈبل دلاتا آپ کو، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا رہتا ہے۔ تو لہذا مال کے سلسلے میں ہماری یہی سوچ، یہی فکر ہونی چاہیے۔ پھر آگے بات بیان فرمائی گئی کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تو مال ہے، مال کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن انسان سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس میں مال جو ہے ذرا سر فہرست ہے، لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے، کیونکہ انسان کی پوری زندگی اسی کے پیچھے جاتی نا، اسی لیے مال کے بارے میں سوال، اولاد کے بارے میں سوال، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ بھول جاتے ہوں گے لیکن رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، پوچھا جائے گا کل، اس کے بارے میں کیا کریں آپ، فلاں وقت میں فلاں چیز ملی تھی، کہاں گئی وہ، کہاں خرچ کرے، کس کے پاس رکھے، کس کو دیے، کئی کو اپنے پاس رکھے، کسی اور کو دے سکتے تھے، مجبور آیا تھا، محتاج معلوم تھا، آپ کے خاندان میں بیوہ تھے، آپ کے خاندان میں غریب لوگ تھے، کیا کرے، کئی کو نہیں دیے، سو سوالات۔ اللہ تعالیٰ جتنا دے رہا ہے ہر ایک کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے۔ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے کہ ایک مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے وقت میں گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی گھر سے باہر ہیں. پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کس لیے آپ لوگ باہر نکلے, کیا وجہ ہے, کس چیز نے تمہیں باہر نکال دیا ہے؟ تو اس وقت ان دونوں نے جواب دیا کہ بھوک لگ رہی, گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان. کون ہے وقت کے؟ ابو بکر صدیق, حضرت عمر, جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹایا ہوا ہے. جب کبھی اعلان ہوتا کہ صدقہ کرنا ہے, سب سے پہلے یہ لوگ آ گئے. کس لیے نکلے باہر؟ بھوک نکالی ہے ہمیں. ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے, بھوک ہمیں باہر نکال دی ہے. سبحان اللہ محترم سامعین. اس کے بعد نبی نے فرمایا وَأَنَا, میں بھی باہر, مجھے دیکھ رہے ہو نا, میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے, میں بھی اسی وجہ سے باہر آ گیا. اللہ, نبی کا ہی معاملہ ہے, نبی کے مسائل, نبی کی گھر کی زندگی دیکھیے. ایک وقت کا کھانا, باہر نکلنے پر مجبور کرنا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ایک صحابی کے پاس سے گزرے. جب ان کے گھر کے پاس آئے تو گھر میں پوچھا کہ فلاں صحابی موجود ہے, فلاں شخص موجود ہے. تو بیوی نے بتایا کہ ابھی موجود نہیں ہے, میٹھا پانی لانے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں. یہی بات چل رہی تھی کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور بڑے خوش ہوئے اور کہا اپنی زبان سے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ آج کسی کے پاس ایسے عزت والے مہمان نہیں آئے جو آج میرے پاس آئے ہیں. مہمانوں کی عزت کرنا ہے, ان کا ادب, ان کا احترام. خدا را مہمان کو بوجھ مت سمجھیے, آپ اپنی استطاعت پر کھلائیے, گھر میں رکھیے, خیال کیجیے. مہمان تنہا نہیں آتا, برکتوں کے ساتھ آتا ہے, رحمتوں کے ساتھ آتا ہے. بوجھ نہیں سمجھنا. آئے, خوش ہوئے صاحب, پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لے کر آئے. جب گئے اپنے باغ سے جلد کھجور کا ایک پوری ڈالی توڑ کر لائے. جو ادھ پکی کھجوریں تھی, تھوڑی تازہ تھوڑی سوکھی ہوئی کھجوریں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا. پھر انہوں نے ایک چھری لے کر ایک دودھ والی بکری کو کاٹنا چاہا, ذبح کرنا چاہا. اللہ کے رسول نے منع فرما دیا, نہیں, دودھ والی بکری کو نہ کاٹا جائے. پھر دوسری بکری کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کے گوشت کو اچھی طریقے سے بھنا کھانے کے قابل بنایا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. لہذا اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس میں سے سیر ہو کر کھایا, پیٹ بھر کے کھایا. محترم سامعین, ہمارے صحابہ کی یہ کیفیت ہے کہ پیٹ کھانا نصیب ہوتا کبھی کبھار, لیکن پیٹ بھر کے بھی نہیں. کبھی ایسے مواقع آ جاتے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے. محترم سامعین, دیکھیے کیفیت یہ ہے, گھر کا عالم یہ ہے, لیکن اللہ اکبر, نبی کا فرمان دیکھیے کیا ہے. اتنا کھانے کے بعد, اس نعمت سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے بعد, اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو بکر اور عمر, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. جو تم اب کھائے نا پیٹ بھر کے, اس کے تعلق سے بھی کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے, لیکن فکر آخرت, ڈر, خوف کہ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے آج کسی اور نے ہمیں کھلا دی ہے, اے ابو بکر و عمر, اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا. جواب کیا ہوگا تمہارے پاس؟ اللہ اکبر. محترم سامعین, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. زندگی کا ذرا ایک لمحہ ایسا بتائیے کبھی ہم نے پیٹ بھر کر نہ کھایا. کوئی ایک وقت بتا دو,
جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک دیکھ لیجیے آپ، والدین نے پیٹ بھر کے کھلایا ہمیں، پلایا ہمیں، اور ہم بھی جب استطاعت والے ہو گئے کوئی دسترخوان ہمارا ایسا نہیں جاتا جب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، بدہضمی ہونے تک کھاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کیا ہم نے ادا کیا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں فراہم کی ہے کہ وقت کے بادشاہوں کو بھی ایسے نعمتیں نہیں ملی۔ محترم سامعین، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کے تعلق سے ہمارے پاس کیا اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے کا ہمارے پاس حق ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کتنی نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول ایک وقت کی روٹی کھا کر یہ کہہ رہے ہیں سوال کیا جائے گا تو ہماری زندگی میں جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن تم سے سوال کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتا جگہ پہ سے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ بڑے خطرناک سوال ہے۔ سب سے پہلا سوال اس سے کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنی، ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یاد رکھو ہم خود سے اس دنیا میں نہیں آئے، آپ کا اختیار کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں آنے کا، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہم خود سے نہیں خرید سکے، دنیا میں خود سے نہیں آئے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ زندگی تجھے دی تھی، سانسیں تجھے دی تھی، تیرے جسم میں روح کو ہم نے داخل کیا تھا، بتا اس زندگی کا تو نے کیا کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہماری تنہائیوں کو دیکھ لو، ہماری محفلوں کو دیکھ لو، ہمارے معاملات کو دیکھ لو، ہمارے کاروبار کو دیکھ لو، ہماری تجارتوں کو دیکھ لو، گھریلو معاملات کو دیکھ لو، رشتہ داروں سے تعلقات کو دیکھ لو، کہاں پر ہم پرفیکٹ ہے؟ کہاں ہماری زندگی کتاب و سنت کے مطابق چل رہی ہے؟ ان عمرہ فیما افنی، زندگی کہاں لگایا تو؟ اور خصوصاً وعن شبابہ فیما ابلا، تجھے جوانی دی تھی جس میں تیرے جسم کا ہر پٹھا مضبوط تھا، تیرے ہاتھ میں جان تھی، تیرے قدم مضبوط جم جاتے تھے، تیری نظر بالکل تیز تھی، تو نے اس قوت کا، اس جوانی کا کیا استعمال کیا؟ جوانیاں گزر رہی ہے نا، یہ جوانی یوں ہی نہیں ہے۔ سوال کیا جائے گا اس مرحلے کے تعلق سے کہ تیری جوانی گزری کہاں؟ یہ جو مرحلہ تجھے ہم نے عطا کیا تھا، زندگی کا عین موقع جہاں پر عین جوانی میں جوا خیالات ہوتے ہیں، جذباتی انسان کا ذہن ہوتا ہے، خواہشات امڑ کے آتے ہیں، اس تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کدھر بھاگا؟ کہ کون سے جذبات میں تو بہ گیا؟ کون سا جنون تجھ پر جوانی میں طاری ہو گیا؟ تو کہاں اپنی جوانی کو لے گیا؟ کہاں بہا دیا اس جوانی کو؟ سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح وعن مالہ من این اکتسب، یہ جو مال کے پیچھے بھاگا، یہ مال تو کیسے کمایا؟ تیرے ہاتھ میں آیا کیسے؟ یہ کہاں سے؟ سورس کیا ہے اس کا؟ کس کے پاس سے لیا تو؟ کون یوں دے دیا تیرے کو؟ کتنے پیسے دے کے لیا تو؟ کتنے معصوموں کو تو حولا بنا دیا، چکروں میں پھنسا دیا، مجبور بنا کے سمیٹ لیا، معصوم کے زمین پر ہاتھ ڈالا، ان کا مال چھینا تو، بہنوں کا حق مارا نا، والدین کے جانے کے بعد کہاں سے آیا اتنا مال؟ کہاں سے یہ پراپرٹی ہے؟ یاد رکھا وراثت میں سب کو یا پھر بھلا دیا تو؟ سوال کہاں سے آیا مال؟ اس کے بعد پھر اور ایک سوال اسی سے تعلق، وفیما انفقوا، کہاں خرچ کیا؟ آیا نا تو پھر گیا کہاں ہوا؟ کہاں لٹایا اسے؟ کہاں برباد کیا؟ بہت سارے لوگ کماتے حلال کا لیکن لٹاتے حرام پہ، بڑی محنت سے کماتے ہیں لیکن پورے ایسی چیزوں میں انسان خرچ کرتا ہے جس کا زندگی سے تعلق نہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، یا پھر حرام کام میں رکھ، حلال کا کما کے حرام میں خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑے بیچارے ایسے رہتے، حرام کا تو کما لیتے
لیکن حلال جگہوں پہ خرچ کرنے کی پوری کوشش کرتے، لٹاتے دیتے کرتے، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ کمائی بھی حلال کی ہوگی اور اللہ کی راہ میں بھی حلال ہی خرچ کیا جائے گا۔ اس لیے دو بھی سوال ہے، کہاں سے کمائے آپ اور کہاں پر خرچ کیے۔ پھر پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنا تیرے پاس علم تھا، جتنا میرے بارے میں تیرے کو معلوم تھا، جتنا رسول کے بارے میں معلوم تھا، جتنی قرآن کی آیتیں معلوم تھی، جتنی حدیثیں تجھے معلوم تھی، جتنے جمعے کے خطبے تو سنا، جتنے درس قرآن سنا، جتنے درس حدیث سنا، کتنی کانفرنسوں میں گیا، کتنے بڑے بڑے علماء کے بیانات سنا، یہ سب چیزیں تیرے کو معلوم تھی، تو عمل کیا کیا اس پہ؟ کتنا عمل تھا؟ اتنا سارا علم تو تھا تیرے پاس، لیکن عمل تو کتنا کیا؟ یہ سوال ہم سے کیا جائے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنا جائے تو اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بتانے۔ بات کا مرحلہ ہے، سب سے پہلے سنی ہوئی بات ہمارے لیے، میرے لیے، میں خود پہلے اس کو اپنے آپ پہ اپلائی کرنا ہے، پھر دوسروں کو دیکھنا کون کر رہے نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس بڑا مسئلہ، سنتے بھی اس لیے دوسروں کو سنانے، خود کے سے نہیں، دوسروں کو بتائیں گے کریں گے، بھائی خود کے لیے۔ لہذا جو علم ہمارے پاس آیا ہے اس کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اس پر تم نے کیا عمل کیا۔ تو محترم سامعین، یہ صورت ہمیں آخرت سے بالکل قریب کرتی ہے، دنیا کی حقیقت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں پر جو ملنے والا ہے یہیں پر چھوٹ جانے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے تم بھاگتے کیوں ہو؟ اتنی دنیا سے محبت کیوں ہے؟ اتنی زندگی سے محبت کیوں ہے جو تمہارے ساتھ وفا کرنے ہی والی نہیں ہے؟ لہذا اس حقیقت کو اس صورت میں ہمارے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی، اپنی اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر بیلنس کرتے ہوئے نہ دنیا سے اتنا دل لگانا ہے کہ آخرت تباہ ہو جائے، نہ آخرت کو اتنا سر پہ چڑھا لینا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ غم کے مارے بیٹھے رہیں۔ دونوں کیفیتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بیلنس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے قریب ہونا، عبادتوں میں وقت لگانا، مال کا صحیح استعمال کرنا، صحیح کمانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ زندگی بطور امانت مجھے ملی ہے، میں خود سے نہ زندگی کو لے سکا، نہ موت میرے اختیار میں ہے خود اس کو لے سکوں، تو لہذا یہ جو زندگی جس مقصد کے تحت مجھے دی گئی ہے اس مقصد کے تحت میں اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ جتنے بھی مسائل درپیش ہوں گے اس مقصد کے درمیان حائل ہوں گے، انہیں کچلتے ہوئے میں آگے بڑھتے ہوئے اصل مقصد کی طرف میری زندگی گامزن رہے گی۔ اس مقصد کو اس صورت سے ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں میں ہمارے لیے جو عبرت کے نمونے ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس دنیا سے اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، ہر خیر اور بھلائی کے معاملے میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جود و سخا کا پیکر بنائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والا ہمیں بنائے۔ اپنی مال کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس مال کو کل قیامت کے دن اعمال کی شکل میں بدلنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہم جو بھی خیر و بھلائیاں انجام دے رہے ہیں ان کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، ہمیں موت بھی دے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔